السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہانی زبانی کے ہنستے مسکراتے چمکتے دمکتے ساتھیوں، آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں جنگل سے ایک اور کہانی۔ یہ جنگل کی کہانیاں بھائی مجھے تو بہت ہی مزیدار لگتی ہیں، آپ کو بھی مزہ آتا ہی ہوگا سننے میں۔ عنوان ہے غلطی کا نتیجہ، اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے اعجاز احمد نے۔ سندر بن بڑا خوبصورت جنگل ہے، اس میں اونچے اونچے درخت، سرسبز گھاس، پھولوں کی کیاریاں، اونچی نیچی پہاڑیاں، خوبصورت ندی نالے اور طرح طرح کے جانور رہتے ہیں۔ اس جنگل کے وسط میں ایک اونچے سے درخت کے آس پاس 3 دوست رہتے تھے۔ ان میں سے ایک شہد کی مکھی کا بچہ، ایک گلہری کا بچہ اور ایک جھینگر کا بچہ تھا۔ شہد کی مکھی کا بچہ درخت کی شاخوں میں بنے اپنے شہد کے چھتے میں رہتا تھا۔ گلہری کا بچہ درخت کے تنے میں بنے اپنے آشیانے میں رہتا، اور جھینگر اسی درخت کی جڑوں کے نزدیک گھاس پھوس میں رہتا تھا۔ تینوں ننھے منھے بچے تھے، ان کے ذمے گھر کی کوئی ذمہ داری نہ تھی۔ جب ان کے امی ابو کام کاج اور غذا کی تلاش میں اپنے اپنے گھروں سے نکل جاتے تو تینوں دوست خوشنما گھاس پر پھولوں کی کیاریوں کے نزدیک نرم گرم دھوپ اور ٹھنڈے سائے میں سارا دن ہنستے کھیلتے رہتے تھے۔ ننھی گلہری قلا بازیاں کھاتی، جھینگر گانے گاتا اور مکھی کہانیاں سناتی۔ ان کی زندگی بڑے مزے سے گزر رہی تھی کہ ایک دن ان کا ایک دوست ان سے جدا ہو گیا۔ گلہری اور جھینگر صبح سے شام تک اپنے دوست مکھی کے بچے کا انتظار کرتے رہے، لیکن وہ نہ آیا۔ اس دن گلہری نے بڑی قلا بازیاں لگائیں، لیکن نہ تو وہ خود اور نہ ہی جھینگر ان قلا بازیوں سے محظوظ ہو سکا، اور جھینگر نے بھی بہت سے گانے گائے، لیکن نہ تو خود اسے اور نہ ہی گلہری کو ان گانوں میں کوئی لطف آیا۔ وہ اپنے دوست مکھی کے نہ ہونے کی وجہ سے بہت اداس تھے۔ بالآخر شام کے وقت ان کا دوست ان کے پاس آ گیا۔ گلہری اور جھینگر نے اس سے پوچھا، سارا دن کہاں تھے؟ ہمارے ساتھ کھیلنے کیوں نہیں آئے؟ مکھی کے بچے نے اپنے دوستوں کو ایک عجیب بات بتائی۔ اس نے کہا، اب میں بڑا ہو گیا ہوں، اب مجھے اپنے ماں باپ اور خاندان کے دوسرے افراد کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ یہی سوچ کر میں آج اپنے امی ابو کے ہمراہ کام پر گیا اور باغ میں پہنچ کر مختلف پھلوں کا رس چوستا رہا، پھر اس رس کو اپنے چھتے تک لاتا رہا۔ یوں دن میں پھر میں نے کئی چکر باغ اور گھر کے لگائے۔ اب شام ہو گئی ہے، کام سے چھٹی بھی مل گئی، تو میں کھیلنے کودنے تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ جھینگر اور گلہری کو اپنے دوست مکھی کی بات بہت پسند آئی۔ انہوں نے سوچا وہ بھی بڑے ہو گئے ہیں، انہیں بھی اپنے امی ابو کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ چنانچہ دونوں نے فیصلہ کیا کہ کل صبح سے وہ بھی اپنی امی ابو کے ہمراہ خوراک کی تلاش میں جائیں گے، تاکہ موسم سرما کے لیے کھانے پینے کی چیزیں جمع کر سکیں۔ انہیں یاد آیا، ان کے ابو بتایا کرتے ہیں کہ برسات میں جب بارش ہو رہی ہوتی ہے اور ہر چیز ٹھٹر جاتی ہے تو ایسے میں کھانے کو کچھ نہیں ملتا، اور جن جانوروں نے کھانے پینے کا اچھے دنوں میں ذخیرہ نہیں کیا ہوتا وہ بھوک سے مر جاتے ہیں۔ دوسرے دن جب سورج کی پہلی کرن چمکی تو گلہری کا بچہ اپنے امی ابو کے ہمراہ خوراک کی تلاش میں گھر سے نکلا۔ اس نے دیکھا کہ مکھی کا بچہ اپنے خاندان کے افراد کے ہمراہ شہد کی تلاش میں اڑا چلا جا رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ اس کا دوست جھینگر بھی خوراک کی تلاش میں جا چکا ہوگا یا جانے کی تیاری کر رہا ہوگا، لیکن اپنے گھر سے نکل کر جب جھینگر کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہ آرام سے پڑا سو رہا ہے۔ گلہری کے بچے نے اسے آوازیں دیں تو وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھا۔ گلہری کے بچے نے پوچھا، کیا تمہیں خوراک کی تلاش میں نہیں جانا؟ جھینگر کے بچے نے جواب دیا، نہیں، آج موسم بہت خوشگوار ہے، آج میرا گیت گانے کو جی چاہ رہا ہے، خوراک کی تلاش میں کل جاؤں گا۔ گلہری کا بچہ اپنے دوست جھینگر کی بات سن کر وہاں سے روانہ ہو گیا اور اپنے امی ابو کے ساتھ جنگل میں پہنچ کر اخروٹ تلاش کرنے لگا۔ اس کے ہاتھ جو بھی اخروٹ لگتا اسے وہ ادھر ادھر دبا دیتا کہ سردیوں میں جب ضرورت پڑے گی تو نکال کر کھا لے گا۔ جب سورج غروب ہونے کو آیا تو وہ گھر روانہ ہوا اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کھیلنے لگا۔ دونوں دوستوں نے جب جھینگر سے کہا کہ کل وہ خوراک کی تلاش میں ضرور جائے تو جھینگر نے دوسرے دن جانے کا پکا وعدہ کر لیا۔ دوسرے دن بھی موسم خوشگوار تھا
اور جھینگر کا تان اڑانے اور گیت گانے کو جی چاہ رہا تھا۔ اس دن بھی اس کا کام پر جانے کو جی نہ چاہا۔ مکھی اور گلہری کام پر چلے گئے اور وہ سنہری دھوپ میں لیٹ کر مزے سے گیت گاتا رہا۔ سارا موسم بہار اسی طرح گزر گیا۔ مکھی اور گلہری نے ایک دو بار جھینگر کو کام پر جانے کا کہا، لیکن انہوں نے پھر کہنا ہی چھوڑ دیا۔ مکھی اپنا شہد چھتے میں جمع کرتی رہی، گلہری ادھر ادھر اخروٹ دباتی رہی اور جھینگر گھاس پر لیٹا گانے گاتا رہا۔ بالآخر موسم گرما گزرا اور موسم سرما نے ڈیرے ڈالنے شروع کر دیے۔ ایک رات زور کی بارش ہوئی۔ موسم پہلے ہی سرد تھا، برسات نے سردی کی شدت میں اضافہ کر دیا۔ شہد کی مکھی کا بچہ اپنے چھتے میں دبکا رہا۔ وہ، اس کے امی ابو اور ان کے خاندان کے تمام افراد موسم بہار میں جمع کیے ہوئے شہد کو چاٹ کر گزارا کرتے رہے۔ 3 دن بعد جب بارش تھمی تو شہد کی مکھی کا بچہ اپنے دوستوں سے ملنے اور ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے ان کے پاس پہنچا۔ پہلے جب وہ گلہری کے گھر پہنچا تو گلہری کا گھر خالی تھا، اس کے امی ابو گھر میں موجود نہیں تھے۔ وہ جھینگر کے گھر پہنچا تو ایک صدمہ اس کا منتظر تھا۔ اس کا پیارا دوست جھینگر اپنے گھر کے پاس مرا پڑا تھا۔ موسم بہار میں جب موسم خوشگوار تھا اور خوراک بہت تھی تو جھینگر نے سارا موسم گیت گا کر گزار دیا تھا۔ شہد کی مکھی کا بچہ بہت اداس ہوا اور اپنے دوسرے دوست کی تلاش میں نکل گیا۔ دور جنگل میں اسے اپنا دوست گلہری کا بچہ ادھر ادھر دیوانہ وار بھاگتا نظر آیا۔ مکھی کا بچہ اڑ کر اس کے پاس پہنچا اور اس سے پریشانی کی وجہ پوچھی۔ گلہری کا بچہ کہنے لگا، میں نے اچھے دنوں میں خوراک اکٹھی تو کی تھی، لیکن میں اس خوراک کو کسی ایک جگہ محفوظ نہ کر سکا۔ اب مجھے بھی یاد نہیں کہ میں نے اخروٹ کہاں دبائے تھے۔ گلہری کا بھوک سے برا حال تھا، لیکن اسے اپنے جمع شدہ اخروٹ مل ہی نہیں رہے تھے۔ اگر اسے اپنے بچائے ہوئے اخروٹ نہ ملے تو شاید وہ بھوک سے نڈھال ہو کر مر جائے۔ شہد کی مکھی کا بچہ اپنے دوسرے دوست کو بھی مصیبت میں گرفتار دیکھ کر اداس ہو گیا اور اپنے گھر واپس چلا گیا۔ اس کے ابو نے اس سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا۔ اس کے ابو نے یہ سن کر کہا، جو جاندار اچھے وقتوں میں مشکل وقت کے لیے نہیں بچاتے وہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، اور جو اپنی بچت صحیح اور محفوظ جگہ پر نہیں رکھتے وہ اس سے بھی بڑی غلطی کرتے ہیں۔ شہد کی مکھی کے بچے نے اپنے ابو کی نصیحت غور سے سنی اور زندگی میں ایسی غلطیاں نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خوب ڈھیر سارا اچھا سا خیال رکھا کیجیے۔ اللہ حافظ۔